الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے 3 آدمی جن کو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا تھا، اور یہ 3 آدمی الگ الگ بیماریوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر ان کی بیماریاں دور فرمائی، ان کو مال عطا فرمایا، پھر ان کو آزمایا۔ ان میں سے آزمائش میں کون پورا اترا اور کون نہیں اترا، یہ روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ ہم اس روایت کو سنیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے کی شکل میں ہمارے پاس کتنے اپنے بندے بھیجتے ہیں، اور کیا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے کی شکل میں آیا ہو اور میری آزمائش مقصود ہو، تو میں اس میں پورا کیوں نہ اتروں۔ ہم روایت سنتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 3 آدمی بنو اسرائیل میں موجود تھے۔ بنو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہے، لیکن ان کا زمانہ بہت لمبا رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم آئے، وہ سب بنو اسرائیل میں آئے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کتنا لمبا زمانہ ملا ہے۔ تو یہ بنو اسرائیل جو ہے الگ الگ علاقوں میں بسے ہوئے لوگ تھے، فلسطین ہے، ملک عرب ہے، اس طرح دنیا کے مختلف علاقوں میں۔ تو کسی علاقے میں بنو اسرائیل جہاں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے 3 بنو اسرائیلی جو تھے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ یہ 3 بنو اسرائیلی جو تھے ان میں سے ایک ابرص تھا، برص کی بیماری۔ برص یعنی جس کا پورا بدن سفید ہو جائے، اس کو سورج میں نکلنا مشکل لگتا ہے، وہ آنکھیں نہیں کھول پاتا، تکلیف ہوتی ہے بدن میں، اس کو برص کہتے ہیں۔ اور ایک شخص تھا جس کی بیماری تھی اقرا۔ اقرا کا معنی جس کے بدن پر بال نہ نکلتے ہو اور بدن پورا چکناہٹ والا ہو، تو اور بال، اور وہ اس کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہے اس کی چمڑی سے۔ اور تیسرے نمبر کا جو آدمی تھا وہ اعمی یعنی آنکھوں سے نابینا تھا۔ یہ 3 آدمیوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک فرشتہ بھیجا، اور اس فرشتے نے ان میں سے جو ابرص تھا اس کے پاس جا کر یہ کہا، ای شیء احب الیک، اے اللہ کے بندے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کون سی چیز پسند ہے۔ چنانچہ اس نے یہ کہا، لون حسن و جلد حسن، کہ اچھا کلر مل جائے مجھے، میری رنگت اچھی ہو جائے اور میری چمڑی جو ہے وہ اچھی ہو جائے، تاکہ لوگ میرے پاس آنے جانے والے بن جائے، بیٹھنے والے بن جائے۔ چنانچہ اس فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اور اس کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، اس کی چمڑی اچھی ہو گئی، اس کا رنگ اچھا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، دنیا میں جو مال ہے، لوگوں کے پاس اسباب ہے، اس میں سے کون سا مال تجھے پسند ہے؟ اور جس علاقے میں رہتا ہوگا وہاں اونٹ زیادہ پسندیدہ چیز ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ چنانچہ اس فرشتے نے اس کو ایک 10 مہینے کی گابن اونٹنی دے دی، اور پھر یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اب اس کے پاس اونٹنی ہو گئی، اور اس کی اونٹنی نے پیدائش کی، بڑھتی رہی۔ اس کے بعد یہ اس کے دوسرے ساتھی کے پاس گیا جو اقرع تھا، جس کے بال نہیں تھے بدن پر، اور اس سے بھی جا کر یہی سوال کیا، تو اس نے بھی یہ کہا کہ میرے بدن پر بال آ جائے، میرا جسم اچھا ہو جائے۔
بال خوبصورت ہو جائے اور میرے پاس لوگ گن محسوس کرتے ہیں، آتے نہیں ہیں، تو میرے قریب ہونے لگے۔ چنانچہ اس فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ اچھا ہو گیا۔ کہا تمہیں فائی المال احب الیک، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بقرہ، گائے۔ چنانچہ اس فرشتے نے اس کو ایک گابن گائے دے دی اور پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس مال میں برکت عطا فرمائے، اور چل دیا۔ اس کی گایوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت دینا شروع کر دی اور یہ آدمی عزت والا بن گیا۔ اس کے بعد وہ اس شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا اور اس سے بھی یہ پوچھا، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں دے دے تاکہ میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنے والا بنوں۔ چنانچہ فرشتے نے ہاتھ پھیر دیا، اس کی بینائی آ گئی۔ اس کے بعد اس نے جب فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے، تو اس نے کہا مجھے بکری چاہیے۔ چنانچہ اس کو حاملہ بکری دے دی۔ اب یہ گابن بکری نے دینے کے بعد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گابن بکریوں میں بھی اس نے ولادت کی اور برکت ہو گئی۔ اب یہ تینوں اپنے اپنے علاقے میں بڑے مال والے تھے۔ ایک کے پاس اونٹ کا پورا میدان بھر گیا تھا، دوسرے کے پاس گائے سے پورا اس کا پورا جو گائے کا باڑا ہوتا ہے وہ بھر گیا تھا، اور اسی طرح بکری وادی بھر گئی، پوری بکریاں ہی بکریاں ہو گئی، بہت زیادہ مال والے عزت والے ہو گئے۔ جب ایک زمانہ ان کو اس حالت پر گزر گیا تو پھر اللہ رب العزت نے اسی فرشتے کو تھوڑی شکل بدل کر، لباس بدل کر ان آدمیوں کے پاس بھیجا، اور سب سے پہلے یہ شخص اس آدمی کے پاس گیا، یہ فرشتہ جو برس والا تھا، لیکن اب تو وہ بہت زیادہ اونٹنیوں والا ہو گیا تھا، عزت والا ہو گیا تھا، اور یہ کہا کہ میں رجل مسکین، میں ایک انسان مسکین غریب آدمی ہوں، مسافر ہوں، وابن سبیل، اور میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، راستے میں رہ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد تو ایسا انسان لگتا ہے کہ میری مدد کرے گا، تم مسلمان ہے تو میری مدد کرو، تم ایک اونٹنی دے دو مجھے، کچھ راستے میں چلنے پھرنے کے لیے سامان دے دو، میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ الحقوق کثیرہ، یعنی بہت زیادہ مجھ پر حقوق ہے، رشتہ داروں کے، بال بچوں کے، دوست احباب کے۔ تو کہا کہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں، ہم نے کبھی ملاقات کی ایک دوسرے سے، تم پہلے برس والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں شفا دے دی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا، تو اس مال سے آج تم عزت والے ہو گئے، تو آپ میری مدد کرو۔ تو اس نے کہا کہ یہ مال تو مجھے، انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر، یہ مال تو مجھے پشتوں سے ملا ہے، یعنی میں تو وارث، وراثت میں ملا ہے یہ مال، ایسا مجھے کبھی نہیں تھا۔ اس نے کہا ان کنت کاذبا فسیرک اللہ ما کنت، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تھا تو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ اقرع جو منڈا تھا، جس کے بال نہیں تھے، اس کے پاس آیا، اور اس کے پاس بھی آ کر اسی شکل میں آیا، چہرہ وہی تھا لیکن کپڑے بدلے ہوئے، مسافر، اور آ کر یہی بات کہی۔ تو اس نے بھی یہ کہا کہ آپ جانتے ہیں بہت زیادہ ضرورتیں ہیں، تو کہا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں پہچانتا ہوں تمہیں۔ تو کہا نہیں، میں تو نہیں پہچانتا تمہیں، پتہ نہیں تم مجھے کیسے پہچانتے ہو۔ کہا شاید تم پہلے ایسے تھے اور اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مال دے دیا۔ کہا نہیں، بالکل نہیں، مجھے تو یہ مال میری کوشش سے، میری محنت سے، میرے مجاہدے سے ملا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ اعمیٰ کے پاس آیا جو نابینا تھا، اور اس سے کہا رجل مسکین، میں مسکین آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، اور راستے میں رہ گیا ہوں، تم میری کوئی مدد کرو۔ تو اس نے کہا جی، میں نابینا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے میری نگاہوں کو مجھ پر لوٹا دیا اور مجھے مال عطا فرمایا، فخذ ما شئت ودع ما شئت، تو جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے، فواللہ لا اجھدک اليوم بشیء، میں بالکل
بخل نہیں کروں گا تمہیں دینے میں، بالکل برا نہیں لگے گا مجھے، جتنا لوگے لے لو، اور جو لے گا اللہ رب العزت کے لیے میں تجھے دے رہا ہوں۔ فقال امسک مالک، اپنے مال کو اپنے پاس رکھو، فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا تھا، تمہارے دو ساتھی اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں ناکام ہوئے اور تم اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا جس طرح تم دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو ہم تک پہنچائی ہے، اور یہ فرشتے یہ نہیں کہ صرف ان تک آئے اور چلے گئے، یہ آزمائش ہم پر بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم کبھی کبھی تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی تمہارے پھلوں کو کم کر کر، کبھی تمہارے انسانوں کو مار دیے جائیں گے، کافروں کی طرف سے آزمائش آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرمائے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم صدقہ کریں گے اور ہم نیک ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا فرمایا تو اس میں بخل کرتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں، پتہ نہیں کوئی اللہ کا بندہ فقیر انسان ہمارے سامنے فرشتے کی شکل میں انسانی شکل میں فرشتہ بن کر آتا ہو، وہ فرشتہ ہو اور انسانی شکل میں آتا ہو، اس لیے کبھی آپ کا دل جب یہ گواہی دے کہ حقیقت میں یہ ضرورت مند انسان ہے اور عادی فقیر نہیں ہے تو آپ اس کی مدد کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آزمائش ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور ہم اس آزمائش میں پورے نہ اترے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔